جو بھی فرمایا چاپلوسی کے تعلق سے یا خوشامد کے تعلق سے، تو یہ ذرا پتہ ہے کہ آؤ بھگت کا بھی کوئی اسی میں وہ حساب کتاب بنتا ہے، کیونکہ بعض اوقات کمپنیز وغیرہ میں جاب میں تو یہ تھوڑا آؤ بھگت کرنی پڑتی ہے، اور پھر ایک جملہ بھی چلتا ہے کہ بھائی نوکری بچانی ہے، کچھ انکریمنٹ لینا ہے، بونس وونس لینا ہے، وہ تنخواہ بڑھانی ہے نا، تو یا تھوڑا سا وہ آؤ بھگت کرنی پڑتی ہے، کچھ بڑا بڑا بنانا پڑتا ہے، کچھ کرنا پڑتا ہے، ورنہ تو یہ ہو جاتا ہے۔ یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ ملازم سیٹ کو خوش کرنے کے لیے کسی وہ چار آدمی کی برائیاں بیان کرنا شروع کر دیتا ہے کمپنی کے، سر تو وہ یوں کرتا ہے، وہ تو یوں کرتا ہے، تو وہ سیٹ بھی بول دیتا ہے ٹھیک ہے تو مجھے بتایا کر، تو مجھے بتایا کر کیا ہو رہا ہوتا ہے، خبر رکھا کر، نظر رکھا کر کیا ہو رہا ہوتا ہے، تو میرا سب سے زیادہ وفادار آدمی ہے۔ تو یہ اپنی وفاداریاں نبھانے کے نام پر بھی اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں، تو اس میں اوروں کی بھی بعض اوقات حق تلفیاں ہونے کا بھی اندیشہ رہتا ہے۔ تو یہ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، اس کو کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں؟ آؤ بھگت کہتے ہیں مہمان نوازی کو، مہمان کو استقبال کرنا، اس کو کچھ پیش کرنا، اس کو مان دینا، وہ آؤ بھگت۔ یہاں یہ جو آپ فرما رہے یہ خوشامد کی صورت تھی کہ وہ سیٹھ کو تھوڑا وہی مسکا پالش کرتا ہے، اور باقی یہ کہ وہ دوسرا جو آپ نے بتایا کہ دوسروں کی برائیاں بھی کرتا ہے، تو یہاں غیبت یا تہمت دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں کہ اگر کسی کی موجود برائی کو یہ پیچھے سے اس کے بیان سیٹھ کو کر رہا ہے تو یہ غیبت ہے، اور پھر بڑا چڑھا کر بھی کرتے ہوں گے تو آپ جتنا حصہ بڑھایا اور وہ برائی اس میں نہیں ہے تو یہ تہمت بھی شامل ہوئی، یا سرے سے اس میں برائی ہوتی نہیں ہے، خواہ وہ جڑ دیتے ہیں کہ یہ مطلب اس میں تو ابھی ہے تہمت ہے، چاہے وہ تہمت پیچھے سے کرے یا منہ کے سامنے کرے، دونوں صورتوں میں تہمت ہوتی ہے، اور یہ غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یہ نا بہت کچھ ہو رہا تھا معاشرے میں، یعنی بولنے کا تو عام طور پہ کسی کو بان ہوتا ہی نہیں ہے، بہت اچھا آدمی ہے، حالانکہ وہ مطلب وہ کیا اچھا آدمی، گٹر اس سے اچھی، ایسے مطلب بد کردار لوگ ہوتے ہیں، ان کو مسکا لگانے کے لیے یہ پیچھے سے بھی بولتے ہیں بہت اچھا آدمی ہے، کیا اچھا آدمی ہے۔ یعنی فاسق کی تعریف، حدیث پاک میں فاسق کی تعریف سے اللہ پاک کا عرش جنبش کرنے لگتا ہے، ہلنے رکھتا ہے، لیکن یہاں بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے، سب کو مطلب یعنی کہ وہ سب کی مسکے مطلب ہو تو تعریف ہے، بھلے وہ فاسق ہو، فاجر ہو، جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھتا، وہ پتہ نہیں کتنے مطلب یعنی کہ مسائل کر رہا ہوتا ہے، وہ ظالم ایسا کہ جس کو بد دعا دینی بھی جائز ہو کہ یہ جلدی مرے تاکہ مطلب امت اس کے ظلم و ستم سے نجات پائے، اور اس کی بھی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے ہے مطلب بہت غیر بے احتیاطیاں ہیں، اور ضمیر ملامت کر رہا ہوتا ہے پھر بھی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات ضمیر بھی یار یہ ایسا تو نہیں ہے یار جو تم کہہ رہے ہو، لیکن وہ کہے جا رہا ہے۔ ضمیر بہت دیکھا ہے اس طرح کا، اس معاشرے میں بہت دیکھا ہے۔ تو ضمیر تو ملامت کر رہا ہوتا ہے بسا اوقات، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو کمپنی کے یا ساتھ کے جو لوگ ہوتے ہیں، جو ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ بعض اوقات یوں بھی چنے کے جھاڑ پر چڑھا دیتے ہیں، ابے یار جو تو کرتا ہے نا، وہ تو نے جو اپنی جگہ بنا کر رکھی ہے نا، وہ تو بولے ادھر ادھر کرتا رہے لیکن تیری جگہ بن گئی ہے، یہ جو تجھے آتا ہے نا ہم کو نہیں آتا، یوں کر کے اس کو بھی تھوڑا چنے کے جھاڑ پر چڑھاتے ہیں، اور وہ بھی یوں پھیلتا اور پھولتا چلا جاتا ہے اور اپنے آپ کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے۔ یہ زیادہ تر اداروں میں اور جہاں زیادہ لوگ نوکریاں کر رہے ہوتے ہیں، جابز کر رہے ہوتے ہیں، فیکٹریز کے اندر ہوتے ہیں یا اس طرح کی کوئی کمپنیز وغیرہ میں ہوتے ہیں، وہاں اس کو عموماً ایک جملہ کہا جاتا ہے حضور کمپنی کے طور پر کارپوریٹ پالیٹکس کا نام دیا جاتا ہے، یعنی کہ بس اندر میں ایک ایسا ہی سارا نظام بنا ہوا ہوتا ہے کہ اس کی ٹانگ کھینچو، اس کی یوں کرو، اس کا یوں کرو، اس کے تھوڑا آؤ تھوڑی مسکا پالش کرو، تو یہ ہے۔ تو اب اس سے تھوڑا سا یہ ارشاد فرما دیجیے کہ کیا کوئی یہ سمجھے کہ اس کی وجہ سے میرا روزگار رکتا ہے یا میری روزی جمتی ہے یا یہاں میری نوکری بندی رہے گی اگر میں ایسا کروں گا، تو وہ اگر اپنی روزی کو، اپنے روزگار کو اس عادت اور ان اندازوں سے اگر باندھنے کی کوشش کرتا ہے یا ذہن بناتا ہے تو اس کو آپ کیسے سمجھائیں گے؟ اب یہ کہ مسئلہ ہے کہ آوے کا ہوا بگڑا ہوا ہے، جس کو کہتے ہیں نا کہنے کہ تقریباً یعنی کہ ایسا ابتلا ہے اس میں کہ اب سارے کو ڈرنا چاہیے کہ وہ حدیث پاک ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خوشامد کرنا مومن کے اخلاق میں سے نہیں ہے،
مگر علم حاصل کرنے کے لیے خوش آمد کر سکتا ہے. یہ باطنی بیماریوں کی معلومات پیج نمبر 195 کے حوالے سے عرض کیا. تو یوں مطلب ہماری خوشامد، اچھا پھر یہ کہ علم حاصل کرنے کے لیے خوشامد کر سکتا ہے، تو اس کا مطلب یہ تو خیر شرح اس کی نہیں ہے موجود میرے پاس کہ وہ ذرا جھوٹ بولنے کی، تو اس میں خوشامد وہ بری ہوتی جس میں جھوٹ بھی ہوتا ہے، جھوٹے مبالغے ہوتے ہیں. اور اس لیے میں نے پہلے بھی کہا کہ خوشامد میں عام طور پہ جھوٹ بولا جاتا ہے، بنا کوئی اگر صحیح بات کسی کی خوبی بیان کر دی اس کے سامنے تو اب یہ وہ جھوٹ میں اور اس میں تو نہیں آئے گا، یہ جھوٹی خوشامد میں. بعض اوقات حوصلہ افزائی کے طور پر بھی اس کی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں. احادیث بکثرت موجود ہیں کہ جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے فضائل اپنی مبارک زبان سے ارشاد فرمائے. مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم کا جشن ولادت آ رہا ہے 13ویں شب کو، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان میرے مصطفیٰ نے بڑی بیان کی ہے. اور یہاں تک ارشاد فرمایا کہ علی کو دیکھنا عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. غالباً تقریباً یہی الفاظ ہیں کہ علی کے چہرے کو، علی کی زیارت عبادت ہے. اب کتنی بڑی شان ہے مولا علی کی. اور بھی انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں مدینے کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. علم کا شہر. من کنتو مولاؤ فعلی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں مولا ہوں، علی بھی اس کے مولا ہے. یہاں یہ بھی دیکھ لیں کہ بعضوں کو بڑی یعنی کہ وسوسوں کی ترکیب ہوتی ہے کہ وہ جیسے کہ مولا علی بولا تو ان کا ماتھا ٹنکتا ہے کہ مولا تو اللہ ہے. حالانکہ مسجد کے امام صاحب کو مولانا بول رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ مولانا کے معنی کیا ہے. تو مولا کے یعنی مولا نہ مانے ہمارے مولا. اب مسجد کے امام صاحب ہمارے مولا. کوئی داڑھی والا جاتا ہے مولانا ذرا دیکھ کر ہمارا مولا، اس کو ہمارا مولا کہا ہم نے، اس کو جانتے بھی نہیں ہے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مولا علی کا تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے. تو میں نے کہا یہ بات پر بات نکلی تو یہ وسوسہ بھی کٹ ہے کہ مولا علی کہنے میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ہر امام کو مولانا بول ہی رہے ہوتے، تو مانا تو مولانا مانے ہمارا مولا. کسی کو بھی پوچھ لینا. تو اللہ پاک کا کرم ہے کہ ہمیں حضرت مولا علی کی محبت ملی، دیگر صحابہ کرام کی الفت ملی الحمدللہ. تو ہمارے اسلام کے، ہمارے ہم مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کا 13ویں شب کو جشن ولادت ہے. معاف کیجیے 13ویں رجب شریف کو جشن ولادت ہے. بھولتا تو نہیں ہونا؟ جی 13 رجب 13ویں تاریخ ہے نا جی 13 رجب صحیح ہے. یہ آواز آنی بند ہو گئی. 13 آواز آ رہی ہے حضور؟ آواز اگر آواز آ جائے تو 13 رجب حضور درست فرما رہے ہیں آپ. 13 رجب کو ہی جشن ولادت ہے. اور ماشاءاللہ جی آپ کا مدنی مذاکرہ بھی ہے، جلوس علوی بھی ہے، لنگر علوی بھی ہے، اور خوب انشاءاللہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی انشاءاللہ شان بھی بیان ہوگی انشاءاللہ. اور حسن رضا نعرے بھی لگائے گا. حسن رضا نعرے لگاؤ گے؟ یا علی کیا لگایا نعرہ؟ پھر لگاؤ یا علی. انشاءاللہ 13 تاریخ کو حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کا ہم جشن ولادت منا رہے ہیں انشاءاللہ. 8:30 بجے تلاوت، 8:45 بجے تلاوت و ناشریف ہوگی، اور اس کے بعد جلوس علوی، پھر انشاءاللہ امیر سنت کے آنے تک، مدنی مذاکرہ شروع ہونے تک انشاءاللہ سنت و برا بیان بھی ہوگا، اور پھر انشاءاللہ مدنی مذاکرہ ہوگا. اور اس کے بعد صلاۃ و سلام کے بعد انشاءاللہ لنگر علوی بھی اللہ نے چاہا تو عاشقان مولا علی، عاشقان صحابہ اور اہل بیت انشاءاللہ لنگر علوی بھی سے بھی کی بھی سعادت حاصل کریں، انشاءاللہ کھانا کھائیں گے انشاءاللہ.